السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تلاوت قرآن، اس کی وجہ کیا، اور یہ پہلی دفعہ کس نے کیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا تھا؟ جی محترم، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں اور بعض نے 15 بھی لکھے ہیں۔ ان سجود میں آپ آیات قرآنی پڑھیں گے تو اس میں سجدے کا ذکر آیا ہے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو سجدہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو شیطان کو بہت تکلیف دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے نہیں کیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ تو سجدہ جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے شیطان کے لیے۔ تو قرآن مجید میں جہاں پہ ذکر ہوتا ہے آیات سجدہ، جہاں پہ آتی ہے سجدہ کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنا واجب ہے، وہاں پہ سجدے کا حکم ہے۔ جب آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کی وضاحت مل جائے گی کہ یہاں پہ سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں۔ ایک آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میں مفہوم عرض کر دیا ہے، تو اس طرح پھر وہ سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ آیات سجدہ پہ سجدہ کرنا یہ واجب ہے، اور اگر آپ فی الفور وہاں پہ سجدہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ سجدے کو مؤخر کر دیں، سارے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد تمام سجود، یعنی جو 14 کے قریب سجود ہیں، ان کو ایک ہی وقت میں ادا کر لیں تب بھی آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔